اسم اعظم اللہ پاک کا ایک ایسا نام ہے جس کو لیتے ہی فوراً ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، ہر ناممکن کام بھی ممکن ہو جاتا ہے، لیکن اس راز کو کئی صدیوں سے چھپایا گیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ اسم اعظم کیا ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، اگر ہم اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کو دیکھیں تو اللہ کے علاوہ باقی تمام نام اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں۔ ان اسماء حسنہ میں سے چند ناموں کو ایسی خاص حیثیت حاصل ہے کہ اگر ان ناموں سے اللہ کو پکار کر دعا کی جائے تو وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی ذات تک پہنچنے کا نام ہی اسم اعظم ہے، لیکن یہ ایک ایسا پر اسرار راز ہے کہ اس کو پوشیدہ رکھا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے وزیر آصف بن برخیہ کو اسم اعظم کا علم تھا۔ ناظرین، سورہ نمل کی آیت نمبر 40 کی تفسیر میں ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ ہدہد پرندہ ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار سے غائب تھا۔ جب وہ پرندہ واپس آیا تو اس نے اپنی عدم موجودگی کا سبب بیان کیا کہ وہ ملک سبا گیا ہوا تھا۔ پھر اس نے وہاں کے لوگوں کے حالات بیان کیے کہ وہ لوگ سورج کی عبادت کرتے ہیں اور ان کی ملکہ بلقیس کے پاس ایک عظیم الشان تخت ہے۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی سچائی جاننے کے لیے ملکہ بلقیس کو اپنی اطاعت قبول کرنے کے متعلق ایک خط لکھا۔ ملکہ نے وزیروں سے مشاورت کی اور اس کے بعد آپ علیہ السلام کو بہت سارے تحائف بھیجے تاکہ معلوم ہو سکے کہ آپ بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی۔ اب اپنی نبوت کی صداقت کی دلیل کے طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ کے تخت کو اس سے پہلے منگوانے کا فیصلہ کیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو ان لوگوں کے میرے پاس فرما بردار ہو کر آنے سے پہلے بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ اس پر ایک بڑا طاقتور جن بولا کہ میں اسے آپ کی خدمت میں حاضر کر دوں گا، میں بڑی قوت والا اور دیانتدار بھی ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے بھی جلدی چاہتا ہوں۔ اس پر آپ علیہ السلام کے ایک وزیر آصف بن برخیہ نے عرض کیا کہ میں اسے آپ کی بارگاہ میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لے آؤں گا۔ اور پھر یوں ہی ہوا کہ انہوں نے اسم اعظم کی برکت سے اس تخت کو چند لمحوں میں دربار میں پیش کر دیا۔ اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا۔ اب اس اسم اعظم کو جاننے کے لیے احادیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک روایت کے مطابق حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کو اس طرح دعا کرتے ہوئے سنا۔ وہ اللہ پاک کے حضور میں عرض کر رہا تھا کہ اے اللہ، میں اپنی حاجت تجھ سے مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ بس تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی مالک و معبود نہیں، تو ایک اور یکتا ہے، بالکل بے نیاز ہے اور سب تیرے محتاج ہیں، نہ کوئی تیری اولاد ہے اور نہ ہی تو کسی کی اولاد اور نہ ہی تیرا کوئی ہمسر۔ اس پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے اس کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی کہ جب اس وسیلے سے دعا کی جائے تو وہ ضرور دیتا ہے۔ ناظرین، اس حدیث کے مطابق اسماء حسنہ میں سے اللہ پاک کا نام اللہ ہی اسم اعظم ہے، کیونکہ اس شخص نے اللہ نام پکار کر دعا کی تھی۔ اس طرح سنن ابی داؤد میں بھی ایک روایت ملتی ہے جس کے مطابق حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور ایک بندہ وہاں نماز پڑھ رہا تھا۔ اس شخص نے اپنی دعا میں عرض کیا، اے اللہ، میں تجھ سے اپنی حاجت مانگتا ہوں بوسیلہ اس کے کہ ساری حمد و ستائش تیرے لیے ہے، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، تو نہایت مہربان اور محسن ہے، زمین و آسمان کا پیدا فرمانے والا، یا ذوالجلال والاکرام، یا حیو یا قیوم۔ ناظرین، اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اللہ کے اس اسم اعظم کے وسیلے سے دعا کی کہ جب اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگا جائے تو وہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اب اگر اس حدیث پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کے اسماء حسنہ میں سے لفظ اللہ، ذوالجلال والاکرام اور یا حیو یا قیوم ہی اسم اعظم ہے، اور اگر ان ناموں سے پکار کر اللہ سے دعا کی جائے تو وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس طرح سنن ابی داؤد کی ایک اور روایت کو دیکھا جائے
تو حضرت اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک کا اسم اعظم 2 آیتوں میں موجود ہے، ایک سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 اور دوسری سورہ آل عمران کی ابتدائی آیت۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اسماء حسنہ میں سے اللہ، الرحمن، الرحیم اور یا حیو یا قیوم ہی اسم اعظم ہے۔ ناظرین، اسم اعظم کو عام الفاظ سے سمجھنا مشکل ہے۔ اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آج تک کسی نے حسن کو اپنے اصل وجود میں نہیں دیکھا، لیکن حسین چیز کو ضرور دیکھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اسم اعظم بھی اللہ تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کا نام ہے، اور تقویٰ ہی وہ واحد معیار ہے کہ جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں امتیاز حاصل کیا جا سکتا ہے۔ خشیت الہی اور عشق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ راستہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے، اور جب اللہ کی رضا حاصل ہو تو اللہ اپنے اس نیک بندے کی ہر دعا اور ہر مراد ضرور پوری کر دیتا ہے۔